ہاں یہ میرا تیرا رسول ہے۔ کون؟ قد جاءکم من اللہ نور، اسے میرا رب نور کہہ رہا ہے۔ کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسے میرا رب سارے عالم کے لیے نذیر کہہ رہا ہے۔ قد جاءکم بشیر و نذیر، میرا رب اسے بشیر کہہ رہا ہے، نذیر کہہ رہا ہے۔ سارے نبیوں کو ایک صفت دی، نذیر۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین، تمہارے میرے نبی کے لیے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، حریص علیکم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماحی بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، خاتم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ناہی بھی ہے، عامر بھی ہے، منجن بھی ہے، رشید بھی ہے، راشد بھی ہے، نبی الملاحم بھی ہے، نبی التوبہ بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ ہاں تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا ہوا۔ یہ سب محمد الرسول اللہ۔ کون ہے محمد؟ کون ہے محمد؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا تیرا نعت خواں کیا جانے کہ کون ہے، یہ عرب عجم کیا جانے کہ کون ہے، محمد مصطفیٰ کو صرف ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کون ہیں۔ تو قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کہ میرا نبی قرآن میں کیسے مذکور ہوا ہے، کیسے۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے، اور میں سارے عالم کا نبی ہوں، اور سارے عالم کا صرف نہیں، میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ ابراہیم و موسیٰ کا بھی نبی ہوں، اور داؤد و سلیمان کا بھی نبی ہوں، اور زکریا اور یحییٰ کا بھی نبی ہیں، اور یوسف، یعقوب اور اسحاق، اسماعیل کے بھی نبی ہیں، اور یوشع اور الیاس اور یسع اور ذوالکفل کے بھی نبی ہیں، اور شعیب اور لوط اور صالح اور ہود کے بھی نبی ہیں، اور نوح اور ادریس اور آدم کے بھی نبی ہیں، وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ انا نبی الانبیاء، ہود سے آگے ہوں گا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سب چپ ہوں گے میں بولنے والا ہوں گا۔ انا شافہم اذا حبسوا، سب پکڑے جائیں گے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، سب مایوس ہوں گے میں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا۔ ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ داؤد کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ کہیں گے کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اور زکریا یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان کہیں گے نفسی نفسی۔ ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی۔ سن لینا اور دیکھ لینا، اور میری بات اس دن یاد کرنا، ایک ہستی ہوگی اس میدان میں جس کا بول نفسی نفسی نہیں ہوگا، جس کی جھولی پھیلی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ آج ماں بچوں کو بھول گئی، بیوی خان العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیوں کو پرویا، پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ دو آنکھیں، دو کان اور دو نتنے اور دو ہونٹ اور زبان اور جبڑے اور دانتوں کی جگہ اور ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور ناخن اور گھٹنے اور کمر ریڑھ کی ہڈی اور مہرے اور گوشت اور دل، ہر شے بنا کر
ہر علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تیری ماں کے پیٹ میں کس نے تجھے 2 آنکھیں دی، کس نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، کس نے تمہیں رزق کو پہنچایا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی دینے والا کون تھا تیرے رب کے سوا؟ گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلایا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھاتا؟ یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے۔ ثم السبیل یسرا، تمہیں باہر لایا، تمہیں کیوں لایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بات کے لیے لایا تو یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ زمین کیوں بچھائی، آسمان کیوں اٹھایا، یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے بنایا، زمین بچھائی، آسمان اٹھایا کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ثم اماتہ، موت اللہ کا امر ہے، موت اللہ کا امر ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا۔ زمین پھٹے گی، زمین پھٹے گی، یوم تشقق الارض عنہم صراعا، زمین پھٹے گی بڑی تیزی کے ساتھ اور تم نکلو گے۔ یوم یخرجون من الاجداث صراعا، جس دن تم قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ، ایک آواز آئے گی، سب کچھ زیر و زبر کر دے گا۔ اذا السماء انفطرت، ہو گیا آسمان، اذا الشمس کورت، ہو گیا سورج، وانشق القمر، ہو گیا چاند، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ہو گئے ستارے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ہو گئے سمندر۔ پھر جہنم کو لائے گا، پھر جنت کو لائے گا، جہنم آئے گی چنگھاڑتے ہوئے، جنت آئے گی مہکتے ہوئے، بیچ میں اللہ پل بچھائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ ترازو قائم کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آج پتہ چلے گا ظالم کو، آج پتہ چلے گا ظالم کو۔ ہاں، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، ظالم یہ سمجھتا ہے میرے سر پر کوئی نہیں۔ ارے نادان، تیرے سر پر بیٹھا ہوا ہے وہی ہے جس نے فرعونوں کی گردنوں کو مروڑا، وہی ہے جس نے شدادوں کو تہہ خاک پہنچایا، وہی ہے جس نے نمرودوں کو لنگڑے مچھر سے پٹوایا، وہی ہے جس نے فرعون کو پانی میں ڈبویا، وہی ہے جس نے عاد و سمود کو تباہ و برباد کیا، وہی ہے جس نے نافرمانوں کو بندر خنزیر بنایا۔ انتظار کرو، ایک دن آئے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان چھوڑ دو یا نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کی جہنم کو پانیوں سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر دو، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو زندگی سے پیچھے آؤ، جو زندگی کا آخر جہنم ہے، جس زندگی کا آخر اللہ کی ناراضگی، تباہی اور بربادی ہے۔ میرا اللہ جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، پل صراط کو لائے گا، ترازو کو لائے گا، پھر خود بھی آئے گا اور پھر فرمائے گا انی انصت لکم منذ ان خلقتکم، میرے بندو تمہیں کراچی میں پیدا کر کے میں خاموش رہا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، ظالم کا غرانہ بھی سنا اور مظلوم کی آہیں بھی سنی، مظلوم کی سسکیوں کو بھی سنا اور ظالم کا غرانہ بھی سنا، ہاں، گھنگرو کا چھلکنا بھی سنا اور آنسوؤں کا چھلکنا بھی دیکھا۔ یہ سب میرے سامنے ہوتا رہا۔ رات کو کون جا رہا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے، اور راتوں کو کون اٹھ کے مجھے منا رہا ہے، یہ سب میرے سامنے تھا۔ آج میں کرو ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ اولک رب غیری، ہائے ہائے ہائے، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ اور بھی ایسا کوئی مہربان ہے کہ تیرے گناہ چھپاتا ہوں، تیری نیکیوں کو ظاہر کرتا ہوں، تیرے عیب چھپاتا ہوں، تیری خوبیاں دکھاتا ہوں، تیرے پکارنے پر لبیک کہتا ہوا آتا ہوں؟
تو ایک دفعہ یا اللہ کہتا ہے، میں 70 دفعہ لبیک کہتا ہوں، تو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تو ایک دفعہ معافی مانگنے آتا ہے، میں لپک کے کہتا ہوں آجا میں نے تیرے سارے معاف کر دیے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو 1000 برس گناہوں میں گزار کے آ، تو 10,000 برس گناہوں میں گزار کے آ، تو زمین سے آسمان کا درمیانی خلا گناہوں سے بھر دے بھر دے بھر دے، مرد ہو یا عورت ہو، بھر دو بھر دو۔ پھر ایک دفعہ کہہ دو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ یہ جنت والوں کے لیے سب سے خوبصورت خوشخبری ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی خوشخبری ہے، پورا قرآن جنت سناتا ہے، پر یہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ میرے بندو اور بندیوں، جو چاہو گے پاؤ گے۔ اور جب تمہاری چاہتیں ہار جائیں گی اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، اب ہم کیا اللہ سے مانگیں، تو میں خود اپنے خزانوں سے تمہیں دینا شروع کر دوں گا۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور میرے پاس مزید ہے، اور اس مزید کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ کیوں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن عملا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ پھر قرآن نے ہی بتایا کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے، اسے جلدی سے کر لو، چونکہ اس امت کو عمر تھوڑی ملی ہے، تو قرآن نے ہی بتا دیا کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے، جس کو کروں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا، میں پاس ہو جاؤں گا، میرا اللہ مجھے پاس کر دے گا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا کھاڑے میں آ گیا، وہ کہتا کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے مقابلے میں۔ کیا مطلب ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ، وہ پہلوان تو ممکن ہے کسی سے گر جائے، کوئی اس کو گرا دے، یہاں کہنے والا اللہ ہے، اور دعوت اللہ کو پہلوان بنا کے اکھاڑے میں لایا ہے، اور اس کا ہاتھ اوپر کر کے کہہ رہا وامن 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 وامن، بولو بولو کراچی والو، کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا، کوئی ہے دعوت اللہ سے خوبصورت بولنے والا؟ کیا مطلب؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، دعوت اللہ سے خوبصورت کوئی بول ہے ہی نہیں، دعوت اللہ سب سے حسین بول ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے حسین خالق اللہ۔ اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تم صادی یقول التی ہے احسن، یہ بھی سب سے احسن بولیں، پھر خود ہی سوال حل کر کے بتا دیا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی کراچی میں، ہند میں، سندھ میں، شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، کتنے بولیاں بولی جا رہی، 6000 زبانیں بولی جا رہی اس وقت دنیا میں، 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، تو ہر وقت لوگ بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں بول رہے ہیں، سب سے زیادہ بولنے کا کام ہو رہا ہے، بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ تو میرا اللہ بولا ان 6000 زبانوں میں جو بولے جا رہے ہیں، ان میں دعوت اللہ سے کوئی حسین بول ہے تو دکھاؤ، کوئی نہیں ہے۔ اپنا کام بناؤ، وعمل صالحا، اور اس کے ساتھ اپنے عمل بھی اس کے مطابق لاؤ۔ وقال اننی من المسلمین، کوئی اس کا مرتبہ نہ چاہو، اس پر کوئی مرتبہ نہ چاہو، تو یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے دربار میں کامیاب کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک جو اس میں کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، قصور ہوا، اس پہ آؤ ہم سارے بھائی معافی مانگیں، توبہ کریں۔ مجمع بہت بڑا ہوا ہے، میں نے مختصر بات کی ہے کہ میں نے دیکھا لوگ بڑی تکلیف میں تھے، باہر سڑکوں پہ کھڑے تھے، سڑک پہ بیٹھے تھے، اور اس میں بوڑھے ضعیف بھی تھے، جوان بھی تھے۔ تو میں خود بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو میرے سامنے جو بیٹھے ہو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ آج یہ سارا مجمع جو اوپر بیٹھا ہے، جو نیچے بیٹھا ہے، جو کمروں میں بیٹھا ہے، جو گیلریوں میں بیٹھا ہے، جو میرے پیچھے بیٹھا ہے، محراب کے پیچھے ہیں، جو باہر سڑکوں پر ہیں، جو مدرسے میں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج توبہ کر کے اور اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سارے معاف ہوگا۔
اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچائے گا، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جو اسے پیچھے پھینک دے گا تو اس کو ہانکتا ہوا کھینچ کر جنت جہنم میں گرائے گا۔ تو یہ صرف ان بچوں کے لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن کے حافظ بنے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی، مردوں کی، عورتوں کی ضرورت ہے کہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ گزارا جائے، تلاوت کی جائے، ترجمے ملتے ہیں قرآن کے اتنے زیادہ، تھوڑا تھوڑا اس کا ترجمہ پڑھا جائے تو اس سے بہت حفاظت فرمائے۔ سارا دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، ایک عبادت، دوسرے اخلاق۔ دین متین عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اخلاق پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق۔ عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ ہے اور اچھے اخلاق میں زبان کا بول سب سے اعلیٰ ہے۔ تو بھائیو، اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کرو، خاص طور پر ماں باپ۔ اپنی زبان کو کاٹ دو، کیا مطلب؟ حرام بولنے سے کاٹ دو، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی، دل آزاری کے بولوں سے کاٹ دو۔ جیسے کٹی زبان بول نہیں سکتی، ایسے اپنی زبان کاٹ دو۔ دوسرا مطلب ہے اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ ایک ہی چیز ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ زبان پہ قابو رکھو، کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولو، کسی کی بے اکرامی کرنے والا بول نہ بولو، خاص طور پر ماں باپ، بیوی، بہن، بھائی، رشتہ دار، پھر باقی سب، لیکن یہ خاص طور پر دل آزاری کے بول نہ بولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا کھل جائے گا، خدمت نہیں کرے گا ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے دروازے سے پھر تو کبھی داخل نہ ہو سکے۔ اور آپ نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی نوکری کرتا، ایسی خدمت کرتا کہ میں، اگر یہ ہمیں ایک پاکیزہ زندگی سکھائی ہے، تو اپنے گھروں میں اپنی بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ سے حسن سلوک، ماں باپ کی محبت میں بیوی پہ ظلم نہ کرو، بیوی کی محبت میں ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں بچیوں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، میری ماں ہے تو نے بولنا نہیں، میری ماں ہے تو نے کچھ نہیں کہنا، میرا باپ ہے تو نے چوں نہیں کرنی، میری بہنیں ہیں تو نے اف نہیں کرنا۔ اس نادانی میں بچیوں کے زندگی تباہ کر کے رکھ دیتے۔ اور کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں بیوی کے عشق میں ماں باپ کو رسوا کر دیتے ہیں، لیکن یہ تھوڑی مثالیں ہیں، یہ مثالیں تھوڑی ہیں۔ پہلی مثالیں زیادہ ہیں کہ ماں باپ کہتے ہوئے آنے والی بچیوں پر بہت ستم ڈھاتے ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنی بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، ظلم کرنے لگے۔ تو ہمارے معاشرتی ظلم بہت زیادہ ہے، صرف حکمران ظالم نہیں ہے، گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر، اور عجب ظلم ہے، عجب۔ چونکہ جو دیندار لوگ کہلاتے ہیں نا، ان کے گھروں میں بھی دینی معاشرت لاکھوں میں ایک ہوگا، دینی معاشرت نہیں۔ دینی معاشرت سے مراد صرف پردہ نہیں، پردہ تو کروڑوں گھروں میں ہے، داڑیاں کروڑوں گھروں میں ہے، دینی اخلاق کوئی نہیں، دینی اخلاق کوئی نہیں۔ ان اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگی ہوئی، اس آگ کو آسمان کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا، اس آگ کو صرف ایک میٹھا بول ہے جو بجھا سکتا۔ قیمت کیا ہے بھائی؟ ایک میٹھا بول۔ میں کہا نہ چھیڑ ملنگانوں کی کمی پوری کر دے۔ یہ معاشرت کی چیزیں بھائیوں میں بیان کے بعد ضرور کہتا ہوں، کہتے کہتے مجھے 15 سال ہو گئے،
تو اس کو اپناؤ، ورنہ گھروں میں خوشیاں نہیں آ سکتی۔ گھروں میں خوشیاں دولت سے نہیں آتی، گھروں کی خوشیاں نبی والے اخلاق سے آتی، درگزر سے آتی۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی برداشت کرنا سیکھو۔ برداشت بہت بڑا اصول ہے زندگی کا۔ اس سے اس ہیرے کا نام کوہ نور پڑ گیا۔ تو یہ ہندوستان کی چیز تھی جو پھر ملکہ وکٹوریا کے تاج میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ کوئلہ ہے، کوئلہ، لکڑی کا کوئلہ، لیکن اس نے کام کیا، وہ سہتا گیا، وہ سہتا گیا، سہتا گیا۔ اس نے یہ نہ کہا میں کہاں تک سہوں، میں کہاں تک برداشت کروں، میں بھی تو آخر لکڑی ہوں، مجھے بھی تو جلنا ہے۔ جیسے لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہو تو صلح کر، خاص طور پر بیوی سے لڑے ہو تو فوراً صلح کر، کہ اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔